نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہماری نیو سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے، سورہ جاسیہ۔ سورہ جاسیہ کا تھوڑا سا تعارف۔ یہ سورہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 45 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 65 ہے۔ سورہ زمر سے لے کر یہاں تک تمام صورتیں یا تو ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں یا ایک کے بعد دوسری نازل ہوئی ہے، یعنی ان کا زمان نزول ایک ہی ہے۔ جاسیہ کے معنی ہوتے ہیں گھٹنے کے بل گر جانا، خوف کے مارے کھڑا نہ ہو پانا، گھٹنے زمین پر رکھ کر ہاتھ جوڑ کر وہ کانپ رہا ہو، اسے جاسیہ کہتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں کل بروز قیامت جو گناہ گار گھٹنے کے بل کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگ رہے ہوں گے اور رو رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، ان کا ذکر ہے۔ تو اس مناسبت سے اس سورہ کو سورہ جاسیہ کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 37 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورہ کی پہلی 6 آیات میں آیات الہی کا بیان ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقتدار، بڑا صاحب حکمت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں ماننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں، ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو یقین کریں۔ نیز رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اللہ نے آسمان سے رزق کا جو ذریعہ اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد نئی زندگی دی۔ اس میں اور ہواؤں کے گردش میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اب اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ الحمدللہ۔ آیت 7-11 میں جو لوگ آیات الہی سے اعراض کرتے ہیں ان کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ برا ہو اس جھوٹے گناہ گار کا جو اللہ کی آیتیں سناتا ہے جبکہ وہ اسے پڑھ کر سنائی جا رہی ہوتی ہیں، پھر بھی وہ تکبر کے عالم میں اس طرح کفر پر اڑا رہتا ہے جیسے اس نے وہ آیتیں سنی ہی نہیں۔ لہٰذا ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور جب ہماری آیتوں میں سے کوئی آیت ایسے شخص کے علم میں آتی ہے تو وہ اس کا مذاق بناتا ہے۔ ایسے لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ ان کے آگے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے نہ وہ ان کے کچھ کام آئے گا اور نہ وہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کی بجائے اپنا رکھوالا بنا رکھا ہے، اور ان کے حصے میں ایک زبردست عذاب آئے گا۔ یہ قرآن سراپے ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ بے شک یا رب العالمین قرآن سچی اور حق پر مبنی کتاب ہے۔ آیت 12-13 میں تسخیر کائنات کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیں۔ آیت 14-15 میں بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کے بارے میں جلدی نہ کرو۔ اے پیغمبر، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان سے کہو کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کا اندیشہ نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ لوگوں کو ان کاموں کا بدلہ دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ جو شخص بھی نیک کام کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو برا کام کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، پھر تم سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس واپس لایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، اس کتاب قرآن پاک میں سے ہماری زبانیں جو پڑھتی ہیں اس میں ہمیں تفکر،
تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس پر عمل کریں، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آمین، اللہم آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔